اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اس میں منشأ الاختلاف، یعنی اختلاف کا منشا کیا ہے۔ کسی نے واجب کہا ہے، کسی نے مستحب، کسی نے شرط مانا ہے، تو منشأ اختلاف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ان الاختلاف بالنسبة الى تلك الموارد، کہ بے شک اختلاف ان موارد کی نسبت سے، یعنی جو ابھی موارد ہمارے ساتھ ذکر کیے گئے ان کے حوالے سے، شرطن و سنتن و فردن، اور اس میں سے ہم نے کسی کو شرط مانا، کسی نے اس کو کیا مانا؟ سنت مانا، کسی نے اسے واجب مانا۔ بین المذاہب الاربع، چاروں مذہب کے درمیان، ناشئ عن الاختلاف فی التطبیق، صحیح ہے، پیدا ہوا ہے تطبیق میں ہاں، ناشئ عن الاختلاف فی التطبیق، کہہ رہے کہ اختلاف پیدا ہوا ہے تطبیق میں، جب قاعدے کی تطبیق کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفُقَهَاءِ، تو فقہا میں سے ہر ایک، يُطَبَّقُ هَذِهِ الْمَوَارِدِ، ان موارد کی تطبیق کرتا ہے، بحسب اجتہادہ، اپنے اجتہاد کے اعتبار سے، على معیار من المعايير المقررة للشرط والنیت والفرض، صحیح ہے، معین شدہ پیمانوں میں سے کسی پیمانے پر واجب اور نیت، شرط، نیت اور واجب کی معین کردہ پیمانے پر، کسی ایک پیمانے پر، پیمانوں میں سے کسی ایک پیمانے پر، بما ان المعیار محل الوفاق، اس طرح سے کہ معیار جو پیمانہ ہے وہ محل وفاق ہے، تب حینئذ فإن الاختلاف ينحصر في التطبیق، تو کہہ رہے ہیں اگر معیار میں فرق نہیں ہے مولانا، معیار جدا جدا نہیں ہے تو نتیجہ ایک آنا چاہیے، لیکن معیار اگر سب کا محل وفاق ہے، سب معیار پر، پیمانے پر متفق ہیں، حینئذ فإن الاختلاف ينحصر في التطبیق، تو اس کا مطلب کہ پھر اختلاف کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ تطبیق میں کرنے میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اس قاعدے کی تطبیق کرنے میں۔ والذی یسہل الخطب، خطب کہتے ہیں مشکل پریشانی کو ہونا، والذی یسہل الخطب، اور جو مشکل کو آسان کرتا ہے، ان الفقہاء کلہم، کہ تمام فقیہ، من المذاہب الخمسہ، پانچوں مذہبوں میں سے، اتفقوا علی مطلوبیت تلک الموارد، متفق ہیں ان موارد کی مطلوبیت پر، کہ وہ موارد جو ہیں ان کا بجا لانا ضروری ہے۔ الزامن، یعنی لازم ہے، وعدم جواز ترکہا، اور اسے ترک کرنا جائز نہیں ہے۔
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَطْلُوبِ، بلکہ وہ مختلف ہیں تعابیر میں، شرطن و سنتن و فردن، کہ آیا وہ شرط ہے، یعنی عبارتیں ان کی مختلف ہے مولانا، کہ آیا شرط ہے یا سنت ہے یا فرض ہے. ولا منشاحت فی التعبیر والاصطلاح، ولا مشاحت، مشاحہ کہتے ہیں مولانا مناقشہ، مناقشہ، مناقشہ یعنی بحث و مباحثہ. ولا مشاحت فی التعبیر والاصطلاح، اور کسی طرح کا نقاش نہیں ہے تعبیر اور اصطلاح میں. وَأَمَّا الْإِثْنَانُ الْأَخِيرَانِ مِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ، لیکن آخری دونوں ان شرطوں میں سے، وہ دونوں کون ہیں؟ ہما اباحۃ المکان والماء وانائه ومصبه وعدم كون الاناء من الذهب او الفضة. آخری دونوں شرط تھی جگہ کا مباح ہونا، پانی کا مباح ہونا، اس برتن کا مباح ہونا، اور مولانا جہاں پانی گر رہا ہے اس کا مباح ہونا. ایک وَقَوْنُ الْإِنَاءِ وَقَوْنُ عَدَمِ قَوْنِ الْإِنَاءِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، اور برتن کا نہ ہونا سونے اور چاندی میں سے، یہ دونوں بات. فالخلاف فیہما ناشئ عن الخلاف الاصولی، صحیح ہے کہ ان کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے فقہا کے درمیان، وہ اصولی اختلاف سے. اصولی اختلاف کیا ہے مولانا؟ حول اجتماع الامر والنہی، کہ جو اجتماع امر اور نہیں کے درمیان پایا جاتا ہے. فالرأی الذاہب الى جواز الاجتماع، کہ وہ رائے جو دو امر اور نہیں کے جمع ہونے کو جائز سمجھتی ہے، ينتج صحة الوضوء، تو اس کے یہاں وضو صحیح ہوگا، فی الاناء الممنوع من التصرف، ایسے برتن سے جس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے امر اور نہیں کو جمع کیا جا سکتا ہے. والرائے الذاہب الى امتناع الاجتماع، اور وہ رائے جو جاتی ہے کہ امر اور نہیں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ينتج ببطلان الوضوء في الاناء المذکور، نتیجے میں وہ وضو کو باطل قرار دے گا ذکر شدہ برتن میں. کیوں مولانا؟ کیونکہ امر و نہیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. پھر ہے مولانا الاختلاف فی غایات الوضو، اختلاف غایات الوضو میں. کہنا ان الآراء حول ما یستہدفہ الوضو، یعنی وضو کس لیے کیا جاتا ہے، غایات کس کو کہتے ہیں؟ مقصد کو. الاختلاف فی غایات الوضو، وضو کے مقاصد میں اختلاف کیا ہے؟ ان الآراء حول ما یستہدفہ الوضوء متقاربۃ، صحیح ہے، کہہ رہے ہیں وہ آراء جن کی وجہ سے وضو کیا جاتا ہے وہ قریب قریب ہے. والخلاف فیہا نادر، اس میں اختلاف یعنی کمیاب ہے یا نایاب ہے، نہ کے برابر ہے. یمکن تفصیلہ بما یلی، ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ممکن ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں مولانا.
المذاهب الاربع قال الجزيري الشارع قد رتب على الوضوء رفع الحدث، شارع نے وضو پر مرتب کیا ہے، وضو پر ٹیک دیا ہے کس کو؟ رفع حدث کو، حدث کو دور کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا۔ فتؤتی به الفرائض والمندوبات، تو ہم اس وضو سے کوئی واجب اور مستحب دونوں کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ من صلاۃ و سجود و تلاوت و طواف بالبیت و مس المصحف، کون کون سے مثال کے طور پر؟ نماز، سجدے، تلاوت، خانہ کعبہ کا طواف اور قرآن کریم کو ٹچ کرنا۔ فلا يحل لغیر المتوضئ ان يفعلها، اس لیے کہ بنا وضو کے اسے انجام دینا جائز نہیں ہے، بلا خلاف، بنا کسی اختلاف کے۔ مذہب جعفری کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ قال المحقق الہلی الواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبہ او طواف واجب او لمس کتابت القرآن ان وجب، کہہ رہے ہیں واجب وضو جو ہے وہ ہے ما كان لصلاة واجبہ، وہ وضو جو واجب نماز کے لیے ہو وہ وضو واجب، او طواف واجب، یا خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے ہیں اگر واجب طواف ہے تو وضو بھی واجب، او لمس کتابت القرآن، یا قرآن مستحب، یعنی مستحب طواف میں طہارت ضروری نہیں ہے، بنا وضو کے بھی آپ مستحب طواف کر سکتے ہیں۔ او لمس کتابت القرآن ان وجب، یا اسی طرح سے قرآن کریم کا چھونا اگر واجب ہے، صحیح، تو اس کے لیے وضو بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ مثال کے طور پر آپ کو حلف اٹھانا ہے قرآن لضرورت، والمندوب ما عدا، اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا وہ سارا کا سارا وضو کیا ہے؟ مستحب ہے، بلا خلاف، بنا کسی اختلاف کے۔ واختلفت الآراء فی وصف الوضوء لصلاۃ الجنازہ، اور آراء مختلف ہیں اس وضو کے بارے میں جو نماز جنازہ کے لیے پڑھا کیا جائے۔ وَلِسَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ، یا جو تلاوت قرآن کے سجدے کے لیے کیا جائے، اس میں اختلاف ہے۔ وَالشُّكْرُ، اور اسی طرح کس کے لیے مولانا؟ شکر کے لیے سجدہ کرنا، وَلِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی لکھاوٹ کے لیے۔ کسی نے کیا کہا ہے؟ وجوباً واجب، وندباً اور مستحب، ولا اختلاف ہناک نفیاً و اثباتاً، صحیح ہے، لیکن وہاں کوئی نفی اور اثبات والا حکم نہیں ہے، یعنی کسی نے واجب کسی نے مستحب کہا ہے لیکن نفی اور اثبات کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ وعلیہ فالامر سہل، تو اس طرح سے ہمارے لیے کام آسان ہے، لعدم الاختلاف من ناحیۃ عملیہ، کہ عملی لحاظ سے اس میں کوئی اختلاف لوگوں کے درمیان نہیں پایا جاتا۔ قال السید طباطبائی الیزدی، سید طباطبائی یزدی نے کیا کہا؟ لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط من ورق القرآن، حرام نہیں ہے محدث پر ٹچ کرنا لائنوں سے ہٹ کے قرآن کریم کے کاغذ کو، والجلد والغلاف، جلد اور غلاف کو، یعنی بنا وضو کے اگر کوئی انسان قرآن کی جلد کو چھو رہا ہے، قرآن کے غلاف کو چھو رہا ہے، قرآن کی لکھی ہوئی سطر کے علاوہ جو جگہ باقی چھوٹتی ہے اس کو چھو رہا ہے تو اس میں کوئی حرام نہیں ہے۔ قال ابن قدامہ یجوز حملہ بعلاقتہ، صحیح ہے کہ اس کو اس کے ٹنگنے سے پکڑنا کیا ہے؟ اٹھانا جائز ہے۔ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حُنَيْفَةَ، اور یہی قول کس کا ہے؟ ابو حنیفہ کا ہے۔
وَمَنَعَ مِنْهُ مالک والشافعی، لیکن شافعی اور مالک نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. قال مالک، کیا کہا مالک نے؟ لا يحمل المصحف بعلاقته الا هو طاہر، کہ قرآن کو اس کے ٹنگنے سے بھی نہیں اٹھایا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ کیا ہو؟ پاک ہو. تعظیما للقرآن، کس لیے مولانا؟ قرآن کی عظمت کی سبب. والصحیح جوازہ، لیکن صحیح رائے کیا ہے؟ کہ جائز ہے. لأن النهي انما يتناول مسه والحمل ليس بمس. لأن النهي انما يتناول، کہ منع جو کیا گیا ہے وہ مس کرنا منع ہے. لا يمسه الا المطهرون ہے نا، تو مس کرنا منع ہے. والحمل ليس بمس، لیکن حمل کرنا مس نہیں ہے. والاختلاف هناك ناشئ عن الاجتهاد الخاص، یہاں جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ ایک خاص اجتہاد کے سبب پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں خلاصہ ہے، انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے اور اس سے آگے بڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.